الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے، لاتعداد انگنت درود و سلام سید عالم سرور عالم رحمت عالم پوری کائنات کی جان بلکہ جان جہان کائنات محسن مخلوقات پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور لاتعداد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات عبادت کے لائق ہے، سجدے کے لائق ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں کے لیے آج ایک بہت ہی عظیم الشان عمل پیش کرنے لگا ہوں، درود ناریہ کا۔ درود ناریہ یہ بہت بڑا روحانی اسرار کا خزینہ ہے، بلکہ اس میں حصول معرفت کا راز پوشیدہ ہے، جسے بڑے بڑے عارفوں نے لاکھوں کروڑوں اولیاء کاملین کے سوا کوئی دوسرا سمجھ نہ پا سکا، کوئی اس کا راز نہ سمجھ سکا، کوئی اس کو سمجھ نہ سکا، کوئی جان نہ سکا، کوئی اس کے اسرار و رموز کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ اس لیے اہل روحانیت، صالحین، اولیاء کاملین، ان کے لیے اس درود پاک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اہل روحانیت کے نزدیک یہ درود پاک بہت بڑی فضیلت والا اور بہت بڑا امپورٹنٹ ہے، لہذا جو شخص اس درود پاک کے درود ناریہ کے اسرار و رموز کو جاننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مرشد کامل کی اجازت کے ساتھ، اور اگر کوئی کسی کی بیعت نہیں ہے تو اسے چاہیے کسی اللہ والے کا دامن تھام لے، کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے۔ تو اپنے مرشد کامل سے اجازت لیں، اگر مرشد کامل نہیں ہے تو اس میں تاخیر نہ کریں، کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں جو صحیح العقیدہ ہو اور راسخ العقیدہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم سے اتنا نوازا ہو کہ وہ قرآن و حدیث سے اپنی ضروریات کے جو معاملات ہیں، حلال و حرام کے جو معاملات ہیں، کم از کم ان کو جانتا ہو، ان کو سمجھ سکتا ہو، اور قرآن و حدیث سے ان کو نکال سکتا ہو۔ اگر کسی کا کوئی مرشد نہیں ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کوئی مل جائے، تو وہ آن لائن اجازت لے سکتا ہے ہم سے، ہم اس درود پاک کی درود ناریہ کی اجازت دیتے ہیں، ہم اپنی سرپرستی میں اس کو اس کا وظیفہ کروائیں گے، اس کا چلہ کروائیں گے۔ اس درود پاک کا چلہ اور اس درود پاک کا ورد غموں سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے ہے، اور
اس درود پاک کو پڑھنے والا ہمیشہ رنج و غم سے نجات پا جاتا ہے، پریشانیوں سے اللہ اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے کسی بھی انسان کے اوپر تو فوراً اس درود پاک کا ورد کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وہ مصیبتیں پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا بیان درود تنجینا کے اوپر جو ہے اس کو لاکھوں لوگ، ملینز کے حساب سے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے فیس بک آئی ڈی سے، ہمارے چینل سے، ایک چینل سے نہیں کئی چینلوں سے الحمدللہ لوگ دیکھ چکے ہیں، اور ہمارا مین چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی، اس پہ الحمدللہ 8.5 لاکھ سے زائد لوگ اس کو ایک چینل سے، ایک آئی ڈی سے اس کو دیکھ چکے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کے فون اور ان کی کالیں کہ اللہ نے ہمارا یہ کام کر دیا، اللہ پاک نے ہمارا یہ مسئلہ حل فرما دیا، درود تنجینا کی برکت سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا، ہمارا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ درود تاج، اور آج الحمدللہ درود پاک کے حوالے سے درود ناریہ پر ہم آپ سے محو گفتگو ہوں گے، ہم آپ سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس درود پاک کا بھی ورد کریں گے، اللہ پاک آپ کو اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ کوئی مصیبت زدہ ہے، غم زدہ ہے، پریشان ہے، وہ اس درود پاک کا ورد کرے، انشاءاللہ تعالی اس کی زحمتیں رحمتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث لیسی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے پابند شرع تھے، صوم و صلات کے پابند، متبع سنت، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایک خاصہ عطا فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ درود پاک کثرت سے پڑھتے تھے، درود پاک کی کثرت فرماتے تھے۔ وہ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے اوپر گردش کے ایام آ گئے، فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی، عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ عید آ گئی، اور میرے پاس کوئی چیز نہ تھی جس کی وجہ سے بچوں کو عید کروا سکوں۔ جب عید کی رات آئی تو میرے بچے رات کو میرے لیے انتہائی کرب و پریشانی کا باعث بن گئے، کیونکہ میرے لیے وہ رات انتہائی کٹھن تھی۔ رات کی کچھ گھڑیاں گزری ہوں گی کہ کسی نے میرا دروازہ کھڑکایا، میں اپنے بچوں کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، میرے بچوں کے پاس کپڑے، جوتے اور ان کی ضرورت کی چیزیں نہیں تھی، میں پریشان ہوا، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب پتہ نہیں میرے بچوں کی وجہ سے میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں اچانک سے رات کو میرا دروازہ کھٹکا، دروازہ نوک ہوا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کافی زیادہ لوگ ہیں، انہوں نے شمع، قندیلیں اٹھائی ہوئی ہیں، روشن شمع اٹھائی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک سفید پوش ہے جو مجھے اپنے قافلے میں اور اپنے اس گروپ میں امیر معلوم ہوتا تھا، سردار معلوم ہوتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ورطہ حیرت میں گم ہو گیا کہ یہ اس وقت اتنے لوگ کیوں آئے ہیں اور یہ میری طرف کیوں بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس امیر آدمی نے کہا ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، بتائیں آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بتائیے آپ کیوں تشریف لائے ہیں۔ آج رات میں تو اسی پریشانی میں ہوں، پہلے ہی اپنی اولاد کی وجہ سے، عید کی وجہ سے، اوپر سے آپ لوگوں کو دیکھا تو اور پریشان ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں 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 ہاں، کہنے لگے میرا یہ خواب تھا، جاگتے ہوئے نہیں تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں اور ایک اور عظیم الشان ہستی میرے سامنے تشریف لے آئی ہے، ایک اور عظیم الشان ہستی۔ یوں محسوس ہوا جیسے یہ استقبالیہ لوگ تھے،
یہ لوگ استقبالیہ تھے، اصل مقصد اور معاملہ کسی اور کا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ شاہ کونین جد الحسن والحسین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین والی بطحا امت کے غمخوار پوری کائنات کے سردار پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، اور مجھے حکم فرمایا کہ ابو الحسن اور اس کے بچے بڑی تنگ دستی اور غربت میں دن گزار رہے ہیں، تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ، یہ خواب کی حالت بیان ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ پیر صاحب، یہ وہ امیر زادہ، وہ رئیس، وہ سردار جو قافلے کے آگے آگے تھا، وہ بتا رہے کہ ابو الحسن مجھے حکم ہوا ہے، مجھے سرکار نے خواب میں دیدار کروایا ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ تجھے اللہ پاک نے بڑا عطا کیا ہے۔ میرا ابو الحسن اور اس کے بچے بڑی تنگ دستی کی حالت میں ہیں، لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، کارایاں نو خالی موڑ دے نہیں، اے کم ہندے لجپالاں۔ اللہ اکبر، تجھے بہت کچھ عطا فرمایا، جا کر ان کی خدمت کر، اس کے بچوں کو کپڑے لے جا اور دیگر ضروریات خرچہ وغیرہ دے تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کی خوشیاں منا سکیں۔ لہٰذا یہ کچھ سامان لے کے آیا ہوں، اسے قبول فرما لیجئے، اور میں درزی کو بلا کر ساتھ لایا ہوں۔ یہ درزی ہمارے ساتھ ہے، اس کے قافلے میں درزی تھا، کہتے ہیں کہ اس نے ان کی پیمائش وغیرہ کی بچوں کی، اور پھر ان درزیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان بچوں کے کپڑے جلدی جلدی سلائی کرو، اور ابو الحسن کے کپڑوں کو جلدی سلائی کرو، صبح ہونے سے پہلے سب کچھ تیار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور صبح کو گھر والوں نے، فرماتے ہیں میں نے اور میرے گھر والوں نے اور میرے بچوں نے عید کی خوشیاں منائیں، اور راتوں رات ہمارے لیے انتظام ہو گیا۔ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آہا، سبحان اللہ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود فرمائے منگتے کا بھلا ہو۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے اور حکم دیا کہ یہیں پہ جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ تو تمام صحابہ کرام نے دسترخوان لگایا۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے، روٹی ہے لیکن کھانے کے لیے سالن نہیں ہے۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا سالن نہیں ہے؟ ابھی یہی بات ہو رہی تھی، اسی عالم میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے، وہ بڑے زور شور کے ساتھ بھن بھناتی ہے۔ عرض کیا، ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی ہمارے ارد گرد بھن بھنا رہی ہے، شور کر رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تم بھی دیکھ رہے ہو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، لاجپالا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے میری قوم بے قرار ہے کہ نبی پاک کے صحابہ سالن کے لیے پریشان ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ
یہاں قریب ہی غار ہے، ہم نے وہاں شہد کا چھتا لگایا ہے، مگر کون ہے جو اس کو لے آئے؟ ہم تو لا نہیں سکتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی این علی، علی کدھر ہو؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا علی اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ، شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ یہ مکھی ہم سے عرض کرنے آئی تھی آقا قریب ہی آپ کے پڑاؤ کے نزدیک، جہاں آپ نے پڑاؤ فرمایا ہے، قیام فرمایا ہے، اس کے نزدیک ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہے، سونیا اپنے کسی یار کو بھیجیں، اپنے کسی صحابی کو بھیجیں، وہ شہد وہاں سے لے آئے اور آپ کے صحابہ کھانا کھا لیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے چلے گئے اور وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی۔ آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفہ نچوڑ لیا اور دربار رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی لے آئے ہو؟ عرض کی جی سونیا لے آیا ہوں۔ وہ شہد آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تمام صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور شور مچانا شروع کر دیا۔ پھر سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے جیسے پہلے کر رہی تھی۔ تو شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے، میرے صحابہ یہ شور نہیں کر رہی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں میں بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں لجپال نبی، ہم ان پھولوں کا رس چوستی ہیں، یہی ہماری خوراک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک چیونٹی کی زبان جانتے ہیں، میلوں دور سے اس کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں، تو پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا جو سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا میں نے مکھی سے پھر دریافت کیا، اے مکھی جنگلوں پہاڑوں اور بیابانوں کے پھول کوئی کڑوے کوئی میٹھے کوئی رنگ برنگے ہوتے ہیں، تلخ بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں اور بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو اے مکھی بتا تیرے منہ میں جا کر ان مختلف پھولوں کا نہایت شیریں میٹھا اور صاف و شفاف شہد کیسے بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت فرمانے پر مکھی نے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض پیش کی یا رسول اللہ، ہماری مکھیوں کی قوم میں ایک ہماری امیر ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک ہمارا سردار ہوتا ہے۔ آقا جب ہم مکھیاں پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر، ہمارا سردار، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، ہمارا سردار، وہ سونیا آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ، ہماری ملکہ، ہمارے سردار درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم سب مل جل کر ساری مکھیاں آپ کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ درود پاک کی برکت سے شہد میٹھا بن جاتا ہے، وہ چاہے کڑوے پھول ہوں، پھیکے ہوں، بد مزہ ہوں، تلخ ہوں، میٹھے ہوں، جیسے بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مکھیاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتی ہیں تو وہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر مکھیاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، ان کے درود پڑھنے کی برکت سے کڑوے، تلخ، بد مزہ، پھیکے پھولوں کا رس انتہائی شیریں
اور میٹھا بن سکتا ہے، اور تلخی کڑواہٹ مٹھاس اور شرینی میں تبدیل ہو سکتی ہے، پھر ہم نبی پاک کے غلاموں کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب نذرانہ پیش کریں گے تو ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کیسے نہیں ہو سکتے، ہماری پریشانیاں خوشیوں میں کیسے نہیں بدل سکتی، ہماری زندگی کی تلخیاں، ہماری زندگی کی کڑواہٹیں، ہماری زندگی کے دکھ سکون اور راحتوں میں کیسے نہیں بدل سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درود و سلام پڑھنے والا ہو، درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والا ہو، اور وہ زندگی کے تلخ راہوں پہ چلتا رہے، وہ زندگی کی مشکلات کا شکار رہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ بقول حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، رومی کشمیر عارف کھڑی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں اللہ 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 اللہ، آپ فرماتے ہیں مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے ہی بسو لاوے، تے مالی دا کم پانی دینا پھل کچے ہون یا پکے، پیر مریداں دے سر تے رہندا بھاویں جھوٹے ہون یا سچے۔ تو بھائی درود ناریہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ درود پاک آپ سماعت کیجئے، درود پاک سماعت کیجئے، پھر اس کا طریقہ سماعت کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو گل و گلزار بنا دے گی یہ درود پاک کی بہار، آپ کی زندگی کو گل و گلزار بنا دے گی، آپ کی زندگی کے گلستان مہک اٹھیں گے، آپ کی زندگی کا گلشن وہ سدا بہار ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود ناریہ سماعت فرمائیں، اور اسے آپ یاد کریں اور پڑھنے کی ترکیب بنائیں، روزانہ پڑھنے کی ترکیب بنائیں، اور اس کا چلہ انشاءاللہ ہم آپ کو کروائیں گے، گھر بیٹھے آن لائن اس کا چلہ کروائیں گے۔ 40 دن کا اس کا چلہ ہے، اور وہ کس طریقے سے کرنا ہے پہلے آپ درود پاک سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی صلاۃً کاملۃً وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ اللہ اکبر۔ اس کے پڑھنے کی ترکیب اور اس کا طریقہ، کسی تنہائی والی جگہ پر 40 دن کے لیے آپ نے اکیلے بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، گوشہ نشینی اختیار کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ ممکن ہو تو دن کو روزہ رکھیں، دن کو روزہ رکھیں، رات کو اس کی منزل کریں درود پاک کی، درود ناریہ کی، اور یہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ تعالی اس درود پاک کی برکت سے آپ کو وہ فوائد اور وہ برکات نصیب ہوں گی جو زندگی میں کبھی نصیب نہیں۔ اتنا اللہ کرم فرمائے گا، اتنی روحانیت کھلے گی، باطنی نگاہیں کھلیں گی، روحانیت کے دروازے کھلیں گے آپ کے اوپر، جو ساری زندگی مختلف چلے کر کر کے، مختلف وظیفے کر کر کے سر پٹک پٹک کے رہ گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ تعالی اس درود پاک کی برکت سے دن کو روزہ رکھیں، رات کو یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کریں، اور اگر رمضان شریف کا مہینہ مل جائے تو پھر اعتکاف کے دوران کریں، اور غیر رمضان میں بغیر رمضان شریف کے کرنا چاہیں تو روزانہ رات کو 41 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھیں، 40 دن تک 41 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی بہاروں کے بہرے بے کراں جاری ہو جائیں گے، اور خوشیوں کی
موجیں اور لہریں آپ کی زندگی کے اندر آ جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں بہار آ جائے گی، بے سکون زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔